السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاضل جامی. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم معاشرتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا حکم ہے کہ اگر اس پر دنیا عمل کرتی ہے تو یقین کریں دنیا میں رائج اور دنیا میں عام ہونے والے بہت سے جو مفاسد ہیں، بہت سے جو فسادات ہیں وہ ختم ہو جائے. ہم عام طور پہ اپنی نجی زندگی میں دیکھتے ہیں، فیملی لائف میں دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلایا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں گڑھ کر آگے پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور جس کی بنیاد پر پھر لوگوں کے دلوں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ دشمنی کی صورت میں جا کر نکل رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں. ناظرین، اس بات کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، کچھ دن پہلے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنائی. بہت سے لوگوں نے ان ویڈیوز کو پسند بھی کیا، کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی. ابھی حالیہ کچھ دنوں سے مجھے ایسے میسیج موصول ہوئے کہ جس میں پوچھا گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ سے 49 ارب روپے نکلے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ 49 ارب روپے کی جو حقیقت ہے اس حوالے سے جب مولانا یوسف جمیل صاحب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر آ کر کہا کہ اس میں کوئی حقانیت نہیں، اس میں کوئی جو ہے نا صداقت نہیں ایسی خبروں میں کہ ان کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے کی رقم پائی گئی ہے. جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ رقم عمران خان نے دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے گن گایا کرتے تھے. حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے اور محض پروپیگنڈا ہے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب خاندانی رئیس ہے، خاندانی زمیندار ہے، ایگریکلچر کا ان کا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ MTJ کے نام سے ان کا برانڈ ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے عام ہو چکا ہے، اور بہت بڑی سطح پر یہ بزنس مولانا طارق جمیل صاحب کے زیر نگرانی اور ان کی جو ہے نا ان کے اثاثوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. یہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اس سے ان کی اچھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اکاؤنٹس بالکل خالی ہوں گے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 49 ارب روپے کی جو مالیت بیان کی جا رہی ہے اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے نا اس کی تصدیق مولانا یوسف جمیل صاحب سے بھی کی گئی ہے. اس پر مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں اگرچہ مطلب ہے کہ پورا مین سٹریم میڈیا بھی اس کو لے کر اچھل کود کر رہا ہو، شور شرابہ کر رہا ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے اس پر کوئی جو ہے نا وضاحتی بیان نہیں آتا. تو یہ دو طرح کی جو ہے نا ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ مین سٹریم میڈیا جو ہمارا ہے، چاہے اس کو ہم سوشل میڈیا کا نام دیں یا پھر الیکٹرانک میڈیا کا نام دیں، اس میں بہت سی باتوں کو بنا تصدیق کے، بنا تحقیق کے نشر کر دیا جاتا ہے. ناظرین، یہ جو آیت آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی گئی، اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں اور پھر جو نیوز چینلز والے ہیں وہ اپنی جو تحقیق کرتے ہیں یا کوئی بھی خبر نشر کرتے ہیں اس حوالے سے اس کو لیں اور اس کی باقاعدہ تحقیق کریں، تصدیق کریں، اس کے بعد خبر کو جو ہے نا نشر کریں، عام کریں، تو یقین کریں نہ تو ہمارے میڈیا سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، نہ ہی فسادات جنم لیں گے، نہ ہی جو ہے طرح طرح کی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پائی جاتی ہیں، نہ ہی وہ رہیں گی، بلکہ پیار، محبت، امن و سکون کا جو ہے نا دورہ ہوگا، دنیا بھر میں ہوگا. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں تو یقین کریں ہماری زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آئے گی. البتہ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو یہ اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ایسی خبروں سے میڈیا والوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں یا پھر ہم نجی زندگی میں بیٹھ کر جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی ساکھ متاثر نہ ہو. بہت شکریہ.